السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی كما ورد في سورة الانبیاء وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کی یہ تقریب جو ہے یہ سیرت کے حوالے سے ہے، سیرت نبوی کا پیغام، اور خاص طور پر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سورہ انبیاء کی آیت جو ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو ٹوک اعلان فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے، سب سے بڑا اعزاز ہے جو کسی بھی مخلوق کو حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ مقام بتا رہا ہے کہ آپ ہی افضل البشر بعد الانبیاء، آپ ہی جو ہیں بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر کا مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ الرحیم ہے، الرحمن ہے، وہ سراپا رحمت ہے، اور یہ وہ شان ہے اللہ کی جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی شان کے حوالے سے فرمایا کہ اے نبی، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس سے اونچا مقام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی فضیلت کی جو بات آتی ہے، اس فضیلت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے محکم آیت یہ ہے، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے، صرف اس جہان کے لیے نہیں بھی، اس جہان کے لیے بھی۔ عالمین میں عالم انس بھی ہیں، عالم جن بھی ہیں، عالم حیوانات بھی ہیں، عالم نباتات بھی ہیں، یہ عالم بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت کہ اس کا انکار اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ اس رحمت کے مظاہر کہاں ہیں آج؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے بھی آپ کو سراپا رحمت پایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کو سراپا رحمت دیکھا، حیوانات کے لیے بھی آپ سراپا رحمت تھے، کوئی شک نہیں۔ لیکن آج اس رحمت کے ہمیں مظاہر کہاں نظر آ رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، آج ہم اس وقت کھڑے کہاں ہیں؟ دیکھیے، آج کی بات نہیں ہے، 150 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا جب انگریز کے ہم غلام بنے تھے، اس کے بعد سے یہ 150 سال ہماری مظلومیت کے ہیں، ذلت کے ہیں، رسوائی کے ہیں دنیا کے اندر۔ عام لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس رحمت کا مظہر ہے کدھر؟ جو ہمارے بڑے بڑے شعراء ہیں، قومی شاعر مولانا حالی ہیں، اقبال ہیں، انہوں نے کیسے کیسے مرثیے کہے ہیں۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے،
جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ یہ پوری نظم دیکھیں درد سے بھری ہوئی ہے، بڑی طویل نظم ہے غالب حالی کی۔ آج کے نوجوان جو ہیں انہیں تو دور کر دیا گیا ہے، یہ جو ہمارے اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے والی جو پیغامات تھے اور ہمارے درسی نصاب کے اندر جو اس کا حصہ تھا اقبال اور حالی کا، وہ آہستہ آہستہ ختم کر۔ پھر کہتے ہیں پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مدح ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ کوئی حد ہوتی ہے پستی کی، تو مسلمان تو ذلت اور رسوائی کا عنوان ہے آج نہیں ہے، 150 برس سے۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو پوری نظم شکوہ لکھوا دی، 12 صفحے 13 صفحے۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ آج تیری رحمتیں جو ہیں وہ تو کن پر ہیں؟ اغیار کے کاشانوں پر ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کر رہے ہیں، ضد اور عناد کا معاملہ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، وہ دنیا میں پھل پھول رہے ہیں۔ دنیاوی کامیابیاں ساری انہی کے پاس ہیں، اور مسلمان بھی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور وہ جیسے مینار کو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں تو بڑا تمدن ہے، وہاں بڑی تہذیب ہے، وہاں بڑی آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، وہ جنت ہے۔ اس جنت ارضی کے لیے بھاگے پھرتے ہیں لوگ، کوئی کینیڈا جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال کیا؟ وہ رحمت للعالمین ہے، تو ان کی رحمت کا مظہر آج ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یا اگر کوئی ہے تو بتا دے۔ لیکن جو قومی شاعر ہیں وہ 150 سال سے یہی شکوہ کر رہے ہیں۔ اقبال کا ایک اور شعر ہے، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ رحمت کی بات کر رہے ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ دین ہے نہ دنیا۔ اور اتنے بے بس ہیں، تعداد بہت ہے، 2.25 ارب، اور اتنے بے بس ہیں کہ اللہ کے دشمن جو اپنے آپ کو تہذیب کا امام کہتے ہیں، اور جو سب سے بڑے حیوانیت کے جو ہے وہ مظہر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو گستاخیاں کرتے ہیں، بار بار مسلمانوں کے زخموں پر نمک نہیں مرچیں چھڑکتے ہیں، لیکن 2.25 ارب ہونے کے باوجود ہم ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، اتنے بے بس، اور ان کی ہمتیں بڑھتی چلی جا رہی۔ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر لیتے ہیں کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں کہ کم سے کم میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ کبھی بھی میں اس کو دیکھ بھی سکوں، میں اپنے اندر وہ تاب نہیں رکھتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نے اسٹریٹ پر باہر نکل کر کچھ نعرے لگا دیے، کچھ مظاہرہ کر لیا، اس کے بعد پھر بیٹھ گئے، پھر انتظار کر رہے ہیں دوبارہ کب کریں گے۔ روک تو نہیں سکے ہم آج تک انہیں۔ وہ سب سے پہلا جو بدبخت ترین انسان کہنے کو مسلمان تھا، وہ رشدی، کیا نام تھا اس کا پورا، سلمان رشدی، جس نے زہر آلود کتاب لکھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور آج بھی وہ دندناتا پھر رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اس کی کتاب کو چھپے ہوئے 25 سال ہو گئے کم از کم، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ بھی بے بسی کس کی ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت اور رسوائی کا کوئی
امکان ہی نہیں ہے. جو آپ کا مقام ہے وہ بہت اونچا ہے. یہ اصل میں ذلت ہماری ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. تمہارا اللہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. اصل میں پیغام یہ ہے، ہم قرآن کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، گٹر میں پھینک رہے ہیں معاذ اللہ. جہاں بھی مسلمانوں کو قید رکھا گیا، یہ جو 9/11 کا ڈرامہ رچایا تھا امریکہ نے، اس کے بعد جو اس کا حاصل یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان اس لائق ہیں کہ انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا جائے، یہ زمین پر رہنے کے لائق نہیں، یہ مخلوق. چنانچہ اس کے بعد لاکھوں جو ہیں انہوں نے قتل کیے ہیں. افغانستان میں لاکھوں کو قتل کیا ہے، عراق میں، اور ہر جگہ جیلوں کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، مسلمانوں کو مزید اذیت دینے کے لیے قرآن مجید کے اوراق جو ہیں اور قرآن کے مصاحف جو ہیں مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے، وہ قیدیوں کے سامنے غلاظت میں پھینکے. کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہے بہت بڑا المیہ جس سے کہ ہم اس وقت گزر رہے ہیں. اور پھر دنیا بھی آج مسلمان کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ ذرا کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ دہشت گرد ہیں، یہ اجڑ ہیں، گنوار ہیں، جذباتی ہیں، آپس میں لڑنے والے ہیں. یہ سیاسی بنیادوں پر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، یہ مذہبی بنیادوں پر بھی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. ان میں ٹالرنس نہیں ہے. یہی تعارف ہے نا دنیا میں مسلمان کا. وہاں تو یہ کم سمجھا جاتا ہے. اور یہ قابل نفرت لوگ ہیں، اور یہ ثابت کیا انہوں نے. تو وہ رحمت للعالمینی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہاں ہے؟ اس سے محروم ہم کیوں ہیں؟ اس پر بہت غور کرنے کے بعد جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ نے فرما دیا وہ الحق ہے، کہ آپ ہی رحمت للعالمین. اس میں تو کوئی شک نہیں. البتہ ہم نے خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے دور کر لیا ہے، بلکہ محروم کر دیا ہے دانستہ طور پر. یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، البتہ ایک حدیث کے حوالے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مؤمن یدخل الجنہ الا من ابا. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے بات کو سمجھانے کا. فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان، ہر بندہ مومن جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو خود انکار کر دے. صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے. کوئی ایسا بھی احمق اور شقی ہو سکتا ہے کہ وہ خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اب جواب سنیے. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. ہر مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے نا، اور اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ مسلمان جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں اور اسی طریقے سے زندگی گزاریں جیسے آپ نے فرمایا ہے. تو فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی مسلمان ہوتے ہوئے میری نافرمانی کی ہے اس نے گویا کہ خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. آپ کی رحمت للعالمین کے مظاہر پورے عالم میں ہیں اور ہر عالم میں ہیں. مسلمان نے طے کر لیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی رحمت، منہ ہم نے موڑا. چنانچہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ ازروع قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے اصل مظاہر کون سے؟ قرآن نے جن کو نمایاں کیا وہ دو مظاہر ہیں، اور یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا، اور ان الفاظ میں کسی اور نبی اور رسول کے لیے نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جگہ آیا۔ ابھی نماز میں میں نے پہلی رکعت میں وہ آیت تلاوت بھی کی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، سورہ فتح میں بھی آیا ہے، سورہ صف میں بھی آیا ہے۔ وہی ہے اللہ کہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ارسل رسولہ، رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم، 2 چیزیں دے کر بھیجا ہے، الہدا اور دین حق۔ یہ 2 چیزیں انسان کے لیے سب سے بڑی رحمت ہیں اور اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، اور یہ رحمت کے مظاہر اور یہ عظیم ترین 2 تحفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو عطا ہوئے ہے اللہ کی طرف سے۔ الہدا، الہدا سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم، جو اصل میں کیا ہے؟ کتاب ہدایت، دی گائیڈنس۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ کس مسئلے میں ہدایت ہے، ہمیں تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو صرف کتاب مقدس سمجھا ہوا ہے، یا کتاب مبارک برکت والی، گھر کے اندر موجود ہو برکت رہے گی۔ مقدس کتاب ہے، اس کو رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ خیر ہی آئے گا وجود میں، اس سے زیادہ ہم نے اہمیت نہیں دی۔ اللہ نے کتاب نازل کس لیے کی ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا کامیابی تک لے جانے والا ہے۔ یہ رہنما کتاب ہے، یہ گائیڈ بک ہے، اور اعلیٰ ترین گائیڈ بک، بہترین رہنمائی، اعلیٰ ترین ہر لیول پر۔ اس کو تھام لو، بیڑا پار۔ اور گائیڈنس ہمیں کیوں چاہیے؟ ہمیں تو یہ بھی بھول گیا، ہم بھول گئے کہ ہم امتحان میں ہیں۔ تمام انبیاء اور تمام رسول، 1 لاکھ سے زائد نبی آئے ہیں اور 300 سے زیادہ رسول اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں۔ وہ کس بات کی تعلیم دینے آئے تھے؟ وہ یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ فی ایکڑ گندم جو ہے کیسے زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان کا موضوع یہ نہیں تھا کہ انسان کو جو ہے ایک زمانے میں انرجی کی بہت ضرورت ہوگی، انرجی کرائسس ہوگا، انرجی کیسے جنریٹ کی جا سکتی ہے، تھرکول بڑے ذخائر ہیں، ان کو ٹیپ کیسے کیا جائے، ان ذخائر سے فائدہ۔ یہ موضوع نہیں تھا نبی کا اور نبیوں کا اور رسولوں کا۔ وہ صرف یہ بتانے آئے تھے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ اصل گھر نہیں ہے تمہارا، یہ تمہارے سفر حیات کا ابتدائی اور چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن بہت اہم ہے، اور یہ امتحانی حصہ ہے۔ اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو ابدی تباہی اور بربادی ہے، اتنا سخت عذاب اور ہمیشہ کے لیے افورڈیبل ہی نہیں ہے۔ جس آگ میں آپ چند سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، اس سے 100 گنا سخت آگ میں ہمیشہ کے لیے جلایا جائے گا اگر ناکام ہو گئے۔ ہاں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ تمہارے سام گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ تو ملے ہی گا جو تمہاری خواہش ہوگی، اور اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں ان کا تم آج سوچ بھی نہیں سکتے، اور اصل نعمتیں وہی ہوں گی۔ اس امتحان میں ناکامی افورڈ نہیں کی جا سکتی۔ یہ ناکامی چھوٹی سی ناکامی نہیں ہے۔ جو فرمایا نا وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا،
قیامت کے دن جب فیصلے ہوں گے تو یا تو جہنم ہے یا جنت ہے۔ اس کے لیے کیسے اس امتحان میں کامیاب ہوں، اس کے لیے اعلیٰ ترین گائیڈ بک ہے یہ قرآن۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ نماز کی ہر رکعت میں ہم ایک دعا مانگتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایک بندہ مومن دن میں 50 سے زیادہ مرتبہ دعا مانگتا ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھے گا۔ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ مراد کیا ہے؟ جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، ہمیں وہ راستہ بتا دے بس۔ یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہی ہے۔ اور اس دنیا کے بارے میں قرآن مجید میں آپ نے شاید دورت ترجمہ قرآن سنا ہو بہت سے لوگوں، بار بار قرآن کہتا ہے کہ آخرت میں مجرموں سے جب پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا وقت گزارا تھا، آخرت کو اگنور کیا، رسولوں کی باتوں کا انکار کیا، یا انکار تو نہیں کیا، زبان سے مان لیا لیکن عملاً انکار کر دیا، ان کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، دنیا داری کے اندر پڑ گئے، حرام خوری میں پڑ گئے، دجالی اور ابلیسی تہذیب کا حصہ بن کر زندگی گزاری، نام کے مسلمان ہیں۔ پوچھا جائے گا اس وقت کہ دنیا میں کتنا وقت گزارا تھا، ایک سے زیادہ جگہ یہ مضمون قرآن میں ہے۔ جواب سب کا مشترک یہ ہوگا کہ ایک دن یا زیادہ سے زیادہ کچھ اور حصہ، آدھا دن یا کچھ حصہ۔ لبثنا یوما او بعض یوم، دنیا میں جو وقت گزارا تھا، جو 70-80 سال عمر طبی پوری کر کے بھی مرے گا وہ بھی یہ کہے گا ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ تھا، اس سے زیادہ وقت نہیں گزارا۔ اب اصل زندگی شروع ہو رہی ہے اور وہ ابدی ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے اعلیٰ ترین گائیڈ بک جو ہو سکتی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ قرآن کس کے ذریعے اتاری ہے، کس کے ذریعے عطا کی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس زمین پر اور آسمان کے نیچے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو ملی۔ میں صرف اشارہ ہی کروں گا سورہ یونس کی آیات، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شانیں بیان کر کے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے، یعنی رحمت اور فضل دونوں کو جمع کر لیں تو حاصل یہ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، رحمت، الرحمن علم القرآن، اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ قرآن ہے، اس نے سکھایا، اور فضل دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا حاصل یہ قرآن ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ اس پر خوشیاں مناؤ، جشن منانا ہو تو اس پر مناؤ۔ قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور جگہ پر نہیں ملے گا کہ فلاں پر خوشی مناؤ، فلاں پر خوشی مناؤ، یہ واحد مقام ہے۔ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ جو نوع انسانی کو ملا ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں ہدایت کی کتابیں آتی رہی ہیں، لیکن الکتاب الہدی، اور جس کو دوام دے دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے یہی ہے، یہی فائنل ایڈیشن ہے اللہ کی ہدایت کا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا، سابقہ کتابوں کی ذمہ نہیں، اللہ نے نہیں لیا تھا۔ تو اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھو گے تو سب سے بڑا انعام یہ ہے، سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑی رحمت، اور کس کے ذریعے ملی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اس قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اقبال کے الفاظ، علامہ اقبال کو تو سب مانتے ہیں نا، بایا تشترا کار جزی نیز کے ازیاسی نے او آساں بے میری، کیا فرماتے ہیں
کہ اے مسلمان تجھے قرآن سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہاں ایک کام ہے بس کہ مرتے ہوئے شخص کو قرآن کھول کے سورہ یاسین سنا دی جائے، بس یہ مصرف ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کے دور میں شاید اس سے آگے کا مصرف نہیں تھا، ہم مسلمانوں نے ایک مصرف اور بھی نکال لیا بعد میں۔ مرنے والے کے لیے پھر تیسرے دن قرآن خوانی بھی ہوگی، پھر قرآن کھلے گا، لیکن مردوں کے لیے ہے، یہ زندہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ طے کر رکھا ہے۔ تو اس رحمت سے روگردانی تو ہم خود کر رہے ہیں، یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ اس کے ساتھ دوسرا ذکر ہوا کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کو دو چیزیں دے کر، الہدا اور دین حق۔ یہ دین حق کیا ہے اس کو بھی سمجھیے۔ ہم دین حق کو بھی سمجھتے ہیں شاید نماز روزہ یہ جو نظام دیا گیا ہے یہ دین حق ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دین کہتے ہیں سسٹم آف لائف، دین الملک بادشاہ کا نظام، دین الجمہور جمہوریت کا نظام، جہاں طے کیا کریں گے تمام اجتماعی معاملات، ملکی معیشت کن بنیادوں پر ہوگی، معاشرت کے اصول کیا ہوں گے، شادی بیاہ کے اصول کیا ہوں گے، آئینی قوانین کیا ہوں گے، عدالتی قوانین، یہ ہے اصل میں جس کا تعلق دین حق سے ہے۔ سسٹم، نظام، کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شریعت ملی تھی، لیکن کامل ترین شریعت، اعلیٰ ترین شریعت جو قیامت تک کے لیے کافی ہے اور قیامت تک یہی اللہ کی طرف سے شریعت موجود رہے گی، وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور وہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ عادلانہ، منصفانہ اور اعلیٰ ترین نظام ہے جو انسان خود وضع نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اعلیٰ ترین نظام بھی اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو عطا کیا، جس میں ہر لیول کے اوپر عدل ہے، انصاف ہے۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی نظام بناتا ہے، اگر جاگیردار کے پاس قوت ہے، وہ نظام بنا رہا ہے تو اپنے ساری مراعات اپنے لیے رکھے گا، اور غریب طبقات کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ سرمایہ دار بنا رہا ہے تو وہ سرمایہ داری کو تحفظ دے گا، غریب کو کبھی تحفظ نہیں دے گا۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ اگر مزدور بنائے گا تو شاید وہ عدل سے کام لے گا، یہ بھی ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا کہ طریق کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پروزی، زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا۔ اگر یہ نظام مزدور کے ہاتھ میں آ جائے اور سسٹم وہ بنائے، پورا نظام، اجتماعی نظام کو وہ جو ہے بنا رہا ہو، تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر مزدور کے ہاتھ میں آئے تو کیا تم سمجھتے ہو وہ عدل سے کام لے گا؟ طریق کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی، وہ اپنے مفاد کی بات کرے گا، باقیوں کی پرواہ کوئی نہیں ہے اسے۔ مرد بنائے گا تو وہ عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے آج کل کیا ہو رہا ہے، تہذیب کی جو اس وقت آپ یوں کہیے کہ وہ کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر پہنچی ہوئی ہے اس وقت تہذیب کہنے کو، سو کالڈ، لیکن اس نے مرد اور عورت کا جو اللہ تعالیٰ نے ایکویشن بنائی ہے اس کو کس بری طرح بگاڑا ہے۔ خاندانی نظام اس بری طرح تباہ ہوا ہے کہ وہ بھی چیخ اٹھتے ہیں، مغرب کے بھی جو لوگ فلاسفر ہیں اور کچھ غور کرنے والے ہیں معاشرے پر، چیخ اٹھتے ہیں، لیکن یہی شخص، یہی انسان سمجھ رہا ہے یہ ہماری تہذیب کی معراج ہے۔ وہ کبھی اس کے اندر نقطہ عدل کو تلاش کر ہی نہیں سکتا۔ انسان، جس نے انسان کو بنایا، جس نے مرد کو بنایا، جس نے عورت کو بنایا، جو سب کا خالق ہے، وہی ان سب کے لیے انتہائی عادلانہ نظام صرف وہی ہستی دے سکتی ہے، اور وہ اعلیٰ ترین نظام۔
اور یہ بات صرف ہوا میں نہیں ہو رہی، وہ نظام عملاً قائم بھی ہوا تھا دور خلافت راشدہ، دور خلافت حضرت عمر، خلافت عثمانی۔ وہ نظام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کامل، جس کے اندر عدل ہے، انصاف ہے، ہر ایک کو اس کا جائز حق ملتا ہے، کوئی دوسرے پر کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی خوبی اور کیا تھی؟ وہ خوبی یہ ہے کہ جب وہ نظام قائم ہوتا ہے تب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ اس وقت سمجھ میں آیا تھا جب وہ نظام قائم ہوا تو لاکھوں لوگ چند برسوں میں مسلمان ہو گئے اس نظام کی خوبی کو دیکھ کر۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بادشاہی نظام پوری دنیا میں تھا اس وقت، جاگیردارانہ اور بادشاہی نظام، عوام کے تو حقوق سرے سے مانے نہیں جاتے تھے، اور بادشاہوں کا کام کیا ہے؟ ساری اتھارٹی ان کے پاس ہے، وہ ایک شاہی خاندان ہے، اسی نے حکومت کرنی ہے، باقی وہ جو چاہے قانون بنائے، جیسے چاہے ان کے اوپر جو ہے ٹیکس لگائے، صبح کو کوئی قانون بنائے، شام کو کوئی بنائے، عوام کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ عدل و انصاف سے بھی کام لیتا تھا، اس کا نام تاریخ میں لکھا جاتا، نوشیروان عادل، بادشاہ بھی تھا اور عادل بھی تھا۔ اور یہاں جو نظام آیا، سید القوم خادمہم، یہاں کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ ایران سے ایک شخص چل کر آیا تھا کہ ہم خلیفہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا بادشاہ کون ہے؟ مسلمانوں نے کہا بادشاہ کوئی نہیں ہمارا، ہاں خلیفہ ہے۔ لفظ خلافت کو بھی سمجھ لیجیے مطلب کیا ہے۔ خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف نظام دے سکتا ہے، حکومت اختیار کا مالک وہ ہے اور وہی نظام دے گا، اسی کی حکومت دنیا میں نافذ کرنی ہے، انسان اس کے نائب کے طور پر اس کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرے، یہ نظام خلافت ہے۔ انسان حاکم نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ کا، ان الحکم الا للہ۔ اور انسان کا کام یہ ہے، اور جو اللہ کے نمائندے ہوں زمین پر، جیسے آج ہم مسلمان زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کرو۔ 70 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اس نظام کا دور دور پتہ نہیں کہاں ہے۔ پورا ملک انگریز کے بنائے ہوئے نظام پر، اس کے قوانین کے مطابق چل رہا ہے 100%، اور ہمیں احساس ہی نہیں، کوئی محرومی کا احساس نہیں۔ گویا ہم نے کہہ دیا ہمیں نظام چاہیے ہی نہیں، رکھو اپنے پاس، یہ دین حق جو ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 56-57 اسلامی ملک، کسی ایک جگہ بھی یہ نظام قائم نہیں ہے۔ تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ اس رحمت کے مظاہر ہمیں نظر کیسے آتے ہیں؟ ہم نے تو خود دھتکارا ہوا ہے۔ یہ ہے بہت بڑا علم۔ چنانچہ یہ دو عظیم ترین اللہ کی رحمت کے دو عظیم ترین مظاہر جو انسانوں پر اللہ نے کیے، وہ دونوں رحمتیں جو ہیں، دونوں چیزیں، یہ دونوں عظیم ترین تحفے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نوع انسانی کو دیے گئے۔ اب دور خلافت عمر اور دور خلافت عثمان، خاص طور پر اس کے بعد تو کچھ عرصہ پھر بھی الفتنۃ الکبریٰ کا زمانہ بھی گزرا، وہ ایک ایکسیپشن تھی، بعد میں پھر معاملہ صحیح ہوا۔ لوگ حیران تھے کہ خلیفہ اور ایک عام آدمی عدالت میں ایک یکساں حقوق کا حامل ہے، کوئی پریولیج نہیں۔
اور ریاست جو ہے پورے عوام کے کفالت کی ذمہ دار ہے، بیسک نیسیسٹیز فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ آج ہمارا ملک، ہمارے حکومتیں ہمیں کوئی فیسلٹی دینے کی ذمہ دار نہیں ہے، خود اپنا انتظام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مسلموں کے لیے بھی، کہ جو بوڑھے ہو جائیں ان کے لیے بھی وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، اور سوچ یہ تھی کہ فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا بھوک سے تو عمر کی پکڑ ہو۔ حضرت عمر کو دیکھنے کے لیے میں نے بتایا کہ ایران سے کوئی آیا تھا اور پوچھا انہوں نے کہ بھئی تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو خلیفہ ہوتا ہے، اور وہ بیت المال کے اونٹ گم گئے تھے، ان کی تلاش کے لیے نکلا تھا، اس طرف گیا ہے، تم بھی جا کے دیکھ لو۔ اور اس نے جا کر آگے دیکھا، تھوڑی دور گیا، کافی دور کے بعد نظر آیا کہ وہ اس کو تعاقب میں تھک گئے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے اینٹ کا تکیہ بنا کر اور استراحت فرما رہے تھے، اور وہ حیران تھا کہ قیصر و کسریٰ کے دربار میں حضرت عمر کے نام سے کھلبلی بچ جاتی ہے، کانپ رہے ہوتے ہیں ان کے بادشاہ اندر بیٹھے ہوئے، اور اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی محافظ نہیں ہے۔ اس کی زبان سے الفاظ نکلے تھے کہ عمر تم انصاف کرتے ہو لہذا تمہیں کسی کا ڈر نہیں۔ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے قلعوں کے اندر بھی اندر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ نظام قائم ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں انسان مسلمان ہو گئے چند سالوں کے اندر۔ پھر تبلیغی جماعت کی طرح وفد بھیجنے نہیں پڑے تھے بتانے کے لیے اسلام کیا ہے، انہیں سمجھ میں آ گیا تھا یہی حق ہے، اور واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، انہیں سمجھ میں آیا تھا، آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ ہے وہ دو عظیم ترین تحفے اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے مظاہر جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نوع انسانی کو عطا فرمائے، اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جن سخت مراحل سے گزرے ہیں، لیکن اپنے مشن کو مکمل کیا ہے، اور اسی مشن کو لے کر آگے صحابہ کرام بڑھے ہیں۔ اور آج کا المیہ یہ ہے کہ نہ مسلمانوں کو قرآن سے کوئی سروکار ہے، اور نہ اس دین حق سے ہمیں کوئی شغف ہے کہ وہ آئے، کوئی ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، بلکہ ہم اسی نظام کے تحت ایک اعتبار سے کمپرومائز کیے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ان نعمتوں سے ہم نے آپ کو، ان رحمتوں سے ہم نے خود کو محروم کر رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ذلت اور مسکنت کا عذاب مسلمانوں پر مسلط ہے، اللہ کی رحمت سے محروم۔ ہاں اگر اپنا قبلہ درست کر لے آج بھی یہ قوم تو پھر یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ اور میں اس کا تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ کچھ عرصے کے لیے افغانستان میں طالبان افغانستان نے شریعت نافذ کی تھی، اور اس کی جو برکات سامنے آنے لگی تھی، جو لوگ جاتے تھے وہ یہ کہتے ہوئے آتے تھے کہ دور خلافت راشدہ کی یادیں تازہ ہو گئی، لیکن اس کے خلاف ساری دنیا نے جو ہے اس کا پروپیگنڈا شروع کیا۔ ہمارے ٹی وی چینلز بھی اسی کام میں جت گئے، اور یہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اندر کے بندے نے ہمیں بتایا، جو اس کے اندر انوالو ہے، کہ یہ سب باہر سے فنڈنگز ہوتی ہیں، اور ان کو باقاعدہ ایک پورا شیڈیول دیا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ کس چیز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کو اگنور کرنا ہے، کس کو شکل بدل کے بتانا ہے، اور 3 سال تک اگر آپ ہمارے جو ہدایات ہیں ان کے مطابق چلو گے تو پھر آئندہ اس کو ریوائیو کیا جائے گا۔ بہت بڑے بڑے فنڈز آ رہے ہیں،
اور امریکہ بھی جو ہے وہ آیا، اسے معلوم تھا کہ اگر یہ نظام ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، اگر یہ نظام، اس کی برکات اگر سامنے آ گئی تو ہماری موت ہے، لہذا ٹوین ٹاور انہوں نے خود گرائے ہیں۔ اب یہ بات اتنی زیادہ ثابت ہو چکی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک رتی بھر شک نہیں رہ گیا، حقائق اس درجے جو ہے وہ پختہ ہیں کہ خود گرایا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اس کے بہانے افغانستان پر بھی چڑھائی کی جائے اور سب سے پہلے اسلامی حکومت کو ختم کیا جائے، اور پھر جو جہاد اب پھر زندہ ہوا ہے، اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی تو جہاد پھر زندہ ہو رہا تھا، اس کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ اس کو ختم کرنے میں ہم نے، پاکستانی قوم نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ یہ ہے ہمارے کارنامے، تو دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ کیسے شامل ہو سکتی ہے۔ اور آخری بات یہ بتا دوں، چونکہ میں نے ذکر کر ہی دیا ہے کہ اس دور میں اگر شریعت کسی نے نافذ کی ہے تو وہ، اور واقعتاً بے شمار میرے سامنے مظاہر ہیں کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور میں خود وہاں موجود 2 دفعہ گیا ہوں، بالکل میرا بھی یہی احساس تھا۔ جرائم ایسے ختم تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، فوری انصاف مل رہا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال، ان سے اکثر لوگ واقف ہوں گے۔ علامہ اقبال تو اصل دین کے بہت بڑے علمبردار تھے، کوئی شک نہیں، بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن صاحبزادے جو ہیں وہ انتہا درجے کے سیکولر مائنڈڈ ہیں، دوسری انتہا پہ کھڑے۔ لیکن ایک مرتبہ انہیں جانا پڑا کسی کام سے افغانستان، واپس آ کے کہنے لگے کہ طالبان نے جو نظام اسلامی قائم کر کے ایک مثال قائم کی ہے، اگر 2-4 اور مسلمان ممالک بھی اس کا ہمت کریں اور شریعت کو نافذ کر دیں تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اور یہ بات چونکہ آئی گئی ہے تو میں آخر بھی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات سب مان رہے ہیں اب، حالانکہ امریکہ آیا، نیٹو کو ساتھ لے کر آیا، اور ان کے پاس جو ہتھیار، جو ویپنز، جو سرویلنس کے آلات، جو ٹیکنالوجی کی قوت، اور دوسری طرف طالبان چند ہزار اور نہتے، جن کے بارے میں جب امریکہ آیا تھا تو اس وقت کہا تھا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے کالم لکھا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ جو ہے وہ اتنی قوت کے ساتھ آ رہا ہے، حالانکہ طالبان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں، نہ ان کے پاس عددی قوت ہے۔ افغانستان تو اتنا کمزور ملک ہو چکا تھا، پیچھے جو ہے 20 سال خانہ جنگی رہی ہے، تو امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ ساری دنیا کو اٹھا کر لے آیا ہے، یہ تو ایک F-16 کی مار ہیں، یہ ان کا بیان تھا اس وقت۔ آج 15 سال کے بعد انٹرنیشنل پریس سے بھی بار بار یہ آ رہا ہے کہ طالبان کی قوت پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور میں حیران ہوں کہ اس سے کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم انڈیا کے آگے بھی کانپتے رہتے ہیں، ہر ملک کے آگے کانپتے رہتے ہیں، اور وہ دیکھیے اللہ نے انہیں کیا مقام دیا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اقبال نے کہا تھا نا، تو صحیح کہا تھا، 100% صحیح کہا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو امبیلنس تھا قوت کا اس وقت تھا، پوری انسانی تاریخ میں کبھی نہیں تھا، کسی نبی اور کسی رسول کے دور میں بھی نہیں تھا، اتنا امبیلنس کہیں نہیں تھا۔ ہاں ہوتا رہا ہے، حق و باطل کے بار کے ہوئے ہیں، باطل کے پاس بظاہر قوت زیادہ ہے، جنگی قوت زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، اور جو اہل حق ہیں ان کی تعداد بھی کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل حق کو فتح دیتا تھا۔ لیکن اتنا امبیلنس ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک طرف اتنی قوت، ٹیکنالوجی اور وہ ویپنز، اور پھر یہ کہ عددی قوت،
اور دوسری طرف بالکل فقر و فاقے کی کیفیت، بچ کیسے گئے؟ یہ ہے اگر اللہ کی مدد ساتھ ہو، اس وقت کانپ رہے ساتھ۔ بہرحال وہ شریعت ایک ہی جگہ قائم ہوئی تھی اور کسی اور جگہ قائم نہیں ہے۔ کوشش کرنی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس ملک کے اندر اللہ کے دین کو قائم اور غالب کرے، تبھی ہمیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، ورنہ ہر وقت ایک ڈاواڈول کسی کیفیت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی کھلونوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے۔ ہم بھی بھول جاتے ہیں کہ آدھا ملک جو ہے ہم سے ٹوٹ چکا ہے، اور جو کچھ اندرونی حالات ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہر وقت گتھم گتھا اور باہم جوتم پیزار۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال میں رحم فرمائے اور اہل پاکستان کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی رحمت ہمیں پہنچی ہے، ہم اس رحمت کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کے دین کو یہاں قائم اور غالب کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ کنڈیشنل ہے اس کا وعدہ۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے کہ تم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاؤ اور باطل قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہو جاؤ، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔